السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ بزدل بھارت نے پاکستان کے مختلف مقامات پر ایئر اسٹرائک کی، جس میں 26 افراد شہید ہوئے ہیں، 46 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 5 بھارتی طیارے خاک میں ملا دیے، غرور بھی خاک میں ملا دیا، اور جو 5 بھارتی طیارے مار گرائے ہیں اس میں 3 رافیل طیارے شامل ہیں۔ یہ وہی رافیل طیارے جس کا بھی ڈیل کی ہے بھارت نے فرانس کے ساتھ، اور 36 طیارے آلریڈی ان کے پاس موجود تھے، 3 یہ پاکستان نے مار گرایا، تو 33 صرف رہ گئے ہیں، بلکہ 10-12 ہمارے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے ریڈار پر موجود تھے، لیکن پاکستان ظاہر امن چاہتا ہے، ایک ذمہ دار ملک ہے۔ پیغام ان کو یہ دیا ہے کہ یہ 10-12-15 اور بھی گرائے جا سکتے تھے، جانے دیا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اور لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ بھارت نے کسی بھی مس ایڈونچر کے حوالے سے، پاکستان کی فوج بھی تیار تھی، پوری قوم بھی تیار تھی، معلوم تھا ہمیں کہ یہ پہلگام واقعہ جہاں انہوں نے 70 کے قریب سفیروں کو بلا کر بریفنگ دی تھی، اور سفیروں نے باہر آ کر جو گفتگو کی، ان سب نے یہ کہا کہ جناب ہمیں کوئی بھی شواہد نہیں دیے۔ پاکستان بار بار یہی کہتا رہا کہ جناب عالمی سطح پر شواہد پیش کیے جائیں، یا پھر اس کو تحقیقات میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، دیگر ممالک کو بھی شامل کر لیجئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ اور اسی پر ہم بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب بھی موجود ہیں، میرے ساتھ ساتھی اینکر شمائلہ ارشد موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا علی۔ اور بالکل جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بھارت کی جو ڈھٹائی ہے وہ اب دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ بھارت نے بغیر کسی تحقیق کے جھوٹا الزام پاکستان پر لگایا، پھر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سویلینز کو نشانہ بنایا اور پاکستان پر حملہ کیا۔ وہ جو ایک حملہ تھا اس کا بھرپور جواب دیا گیا ہے پاکستانی فوج کی جانب سے۔ بات کر لیتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب سے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ بتائیے گا، ایک تو بھارت نے ہم پر جھوٹا الزام لگایا بغیر کسی ثبوت کے، پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان پر حملہ بھی کر دیا، ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے، لیکن ابھی یہ سب کچھ ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس میں کیا ہے، بدلہ تو ابھی ہم لیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کیسا بدلہ ڈیزرو کرتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے، اور جس طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف نے اس عزم کا اظہار کیا تھا، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی، اور سملرلی پریویسلی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی اس عزم کا اظہار کیا گیا تھا، پاکستان کی غیر سورنٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی وائلیشن ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو جو ہم نے جواب دیا ہے اس جواب سے تو ان کی تباہی مچ گئی ہے، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا جو خوف و ہراس میں انڈین ٹروپس ہیں، 5 جہاز گر گئے، 3 رافیل ہیں، اور ایک مگ 29 ہے، ایک SU-30 ہے، اور اس کے علاوہ جو گراؤنڈ میں جو ان کے جو نقصان ہوا ہے، دیکھیں ان کے 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اڑ گئے ہیں، ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری پوسٹیں ہیں۔ پوسٹ کا مطلب ہے کہ ایک پوسٹ کے اوپر 30 سے 40 بندہ ہوتا ہے، اس میں ڈفرنٹ بنکرز بنے ہوتے ہیں، اور لاجسٹکس کا بھی اس میں سسٹم ہوتا ہے، اور پھر بنکر سسٹم ڈفرنٹ تباہ ہوئے ہیں۔ تو اس سے ایک تو وہ جو ان کا مورال پہلے سے لو تھا، مزید اس میں مزید لو ہوا ہے، اور یہ ہم نے اپنے دفاع میں کیا۔ جب ہم پہ حملہ ہوا تو ہم نے دفاع میں کیا۔ بالکل بالکل۔ اب پاکستان نے جس طرح نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے آج کی میٹنگ میں انہوں نے تھرائز کیا ہے کہ سروسز چیفز کو کہ وہ اپنا ڈیسیجن لیں، اور اس کے بعد سے وہ ڈیسیجن ابھی لینا ہے۔ اور اس میں دیکھیں جو سیریس ڈیولپمنٹ ابھی اس میں ہوئی ہے، سو دیٹ از کی نیلم جہلم پروجیکٹ کو ہٹ کیا گیا ہے۔ سو پاکستان کے پاس یہ حق رہتا ہے کہ ہم بھی سملر ایک اسٹرائک بھی کریں، اور دوسرے ٹارگٹس جو ہیں وہ ہم سلیکٹ کریں، اور پاکستان کی جتنی بھی سلیکشن ٹارگٹس کی ہوئی ہیں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے سویلینس کا بھی ٹارگٹ نہیں کیا، ان لائک انڈیا جو شروع سے ٹیررزم میں بھی وہ سویلینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے سویلینس کو، خواتین کو، بچوں کو ٹارگٹ کیا، ہمارے مساجد کو جی ایسا ہی ہے، ٹارگٹ کیا۔ بالکل بریگیڈیئر صاحب۔ اور بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے 6 مختلف مقامات پر ایئر اسٹرائک کی گئی ہے، جس میں 26 افراد شہید ہوئے ہیں، 46 زخمی ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس تو ظاہر ہے پورا ہندوستانی ٹارگٹ ہے، پورا بھارت ہی ٹارگٹ پہ پاکستان کے، اور UN چارٹر کا آرٹیکل 51 کے تحت بھی پاکستان کو اپنے دفاع اور جواب دینے کا تو حق حاصل ہے، اور ابھی ہم نے جواب دیا نہیں ہے، یہ تو صرف دفاع کیا ہے اور ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ جی ہاں، دفاع میں یہ حالت ہے تو آپ خود سوچیں کہ اب سٹرائکس ہوں گی جب ہمارے پاس انیشیٹو ہوگا تو پھر تب کیا ہوگا۔ جی تو میرا خیال میں وہی وہ ابھی انڈیا میں تھلتلی مچی ہوئی ہے، اور وہ تو دائیں بائیں تمام کنٹریز کو اپروچ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ابھی روکیں۔
تو میرے خیال میں پاکستان کے پاس یہ حق بنتا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری بنتی تھی کہ جس طریقے سے پاکستان نے اپنا کیس شروع میں پیش کیا تھا اور پاکستان نے بتایا تھا کہ ہم کسی صورت میں اس میں انوالو نہیں ہیں، اور کسی نے پھر ان کا نیریٹو دنیا بھر میں کسی نے بائی نہیں کیا، انٹرنیشنل لیڈرز نے بھی نہیں کیا، انٹرنیشنل پبلک اوپینین بھی نہیں تھا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا بھی نہیں تھا، لیکن سنس انڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کیا ہوا تھا اور ایک وار ہسٹیریا کریٹ کیا تھا، آگے مودی کی جو گراف گر رہی تھی اس کو انہوں نے ریز کرنا تھا، اور بہار میں الیکشنز ہیں، اس کے بعد ویسٹ بنگال میں الیکشنز ہیں، تو وہ جو مسلمانوں کا بکس میں، پاکستان کے بکس میں یہ ساری کاروائیاں تھیں۔ بالکل مودی کی تو یہی سیاست رہی ہے کہ لاشوں پر سیاست کی جائے، وہ خود تو سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ اور سر یہ بتائیے گا سفارتی لحاظ سے آپ اب بھارت کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آ گیا، انہوں نے اس حملے کو شرمناک قرار دیا، پھر باقی ممالک نے بھی بھارت کو اس حملے پر تنقید کا نشانہ ہی بنایا ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ کیا بھارت اب سفارتی محاذ پر آپ کو تنہا نظر آتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اب اس مسئلے کا حل کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ جب سے مودی کی حکومت ہے پاکستان ایک خطرے کی حالت میں رہتا ہے کہ آج حملہ کر دے گا، کل حملہ کر دے گا، بھرپور جواب کس طرح سے دیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں جہاں پر جا کر وہ بھارت پر پریشر ڈال سکے؟ دیکھیں ایک بھی ہمارا پہلا آپشن تو ڈپلومیسی ہے، جس ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس حملے سے پہلے بھی کوشش کی تھی، جس طریقے سے ہم نے نیبرنگ کنٹریز ہیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا، انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں امریکہ، چائنا، رشیا کو ہم نے کانفیڈنس میں لیا، یورپین یونین کو ہم نے کانفیڈنس میں لیا، دین وی وینٹ ٹو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جا کر ہم نے کیس اپنا پیش کیا، ڈفرینٹ ایمبیسیز جو امبیسڈرس ہیں ہمارے، انہوں نے ہمارا کیس ڈفرینٹ ممالک میں پیش کیا۔ یہاں پاکستان میں دیکھیں کہ ہمارے فارن آفس میں ڈفرینٹ بریفنگز ہوئی، تو ہم نے اپنا ایک مضبوط کیس پیش کیا تھا۔ تو ابھی بھی ہم یہی کیس ہیں، جس طریقے سے آپ دیکھیں انٹرنیشنلی انڈیا آئسولیشن کی طرف گیا ہے، اور خاص طور پہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا یہ شرمناک ہے جو پاکستان پہ حملہ ہوا ہے، دنیا سمجھتی ہے کیونکہ اٹامک کنٹریز کے درمیان اینی کوئی جو اس طرح کی اگر جنگ ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو اس کی امپلیکیشن ریجن میں نہیں ہوتے، اس کی انٹرنیشنل ہے، پوری دنیا میں فیل ہوتی ہیں۔ اس میں بریگیڈیئر صاحب بڑی اہم چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جہاں آپ نے خود کہا کہ چائنا نے افسوسناک اور امریکہ نے اس کو شرمناک قرار دیا، انڈین حملے میں نیلم جہلم جو پاور پروجیکٹ ہے اس کو بھی نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نوسیری ڈیم کے ڈھانچے کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کے آبی ذخائر کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں میں نے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے، یہ پاکستان کے لیے کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو اکنامک اسٹرینگولیشن کی طرف آپ کو لے کے جائیں، آپ کو ساتھ یہ ایسا سچویشن کریٹ کریں، کبھی پانی روکے کبھی پانی چھوڑے، تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو پاکستان۔ بالکل آپ نے سر صحیح فرمایا۔ سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاک بھارت جو جنگ ہے وہ صرف دو ممالک میں نہیں، ایک پورے خطے کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے، تو جن ممالک کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کی جا رہی ہے، اپیل کی جا رہی ہے کہ اس جنگ کو آگے نہ بڑھایا جائے، جو عالمی دنیا کا کردار ہے آپ کو وہ اس طرح سے نظر آتا ہے جس طرح سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خطے کے لیے خطرے کی علامت ہے؟ دیکھیں وہ ان کو بھی ریئلائزیشن ہے، اسپیشلی بڑے کنٹریز جو ہیں، امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے یا یورپین یونین، ان کو پتہ ہے کہ اس جنگ میں اگر چیزیں قابو سے باہر چلے گی تو اس کی امپلیکیشن انٹرنیشنل لیول پہ ہوں گے، تو دیر فور ان کی کوشش یہی ہے۔ اور پروبلی جیسے مارک ریبیو کو کال آئی تھی، انہوں نے ہمارے پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بھی بات کی ہے، انڈیا میں بھی بات کی ہے، اور اسی طریقے سے بیک ڈور ڈپلومیسی وہ بتا رہے ہیں کہ دے آر ان کنٹیکٹ ود دی بوتھ سائڈز۔ تو ابھی بھی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آئے اور اس کو انڈیا کو کنڈم کرے، اور انڈیا کو دے شوڈ ہولڈ انڈیا اکاؤنٹیبل فار دیئر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، ناٹ اونلی ان سائڈ پاکستان لیکن اکراس دی گلوب جہاں ٹرانس نیشنل ریپریشن میں یہ انوالو ہیں، کیونکہ انڈیا کو لگام ڈالنا ہوگا۔ لیکن ابھی ہم نے جو ایک لگام ابھی ڈالا ہے، لیکن ہمارے خیال میں آگے 10 نسلیں بھی یاد رکھیں گے۔ بالکل صحیح۔ لیکن سر کیا بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائے گا؟ کیونکہ جو اس کی ڈھٹائی ہے، جو اس کا غرور ہے، جس طرح کے وہ الزامات پاکستان پر لگاتا ہے، پاکستان میں کیا وہ تو پوری دنیا میں ہی دہشت گردی کا ہوا دینے والا ایک ملک ہے، تو لگتا ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر وہ آئے گا یا پھر پریشر اس پر دیا جا سکتا ہے، اسے لانا پڑے گا؟ دیکھیں جی، جب تک مودی ہے چانسز کوئی نہیں ہے، جس طرح مودی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کو توڑ کے ہی جائے گا،
اور کیونکہ وہاں پہ ایک ہندوتوا ریپبلک بن گئی ہے, وہاں پہ دیر از نو اسپیس فار مسلمس ایز ویل ایز فار دی کرسچنز یا سکھوں کے لیے یا ایون دلت کے لیے جو لو کاسٹ ہندوز ہیں, تو ان کا ایک ڈفرینٹ کنسپٹ ہے. سو دیئر فور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے 1000 سال ہندوستان سب کانٹیننٹ میں حکومت کی ہے, تو ان کا اس بات کا بڑا دکھ ہے. تو اس لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو مسلمان جتنے ہیں ان کے پیچھے, اسی لیے وہ انہوں نے کنسپٹ انٹروڈیوس کروائے تھے لو جہاد اور گھر واپسی والا, کہ آپ پہلے ہندو تھے تو آپ واپس آئیں, کنورٹ ہو جائیں تو یو کین اسٹے ان انڈیا, ورنہ نہیں ہو سکتے. جی بالکل. اچھا, اس میں بڑی اہم چیز سر یہ بھی ہے کہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے پاکستان نے بارہا شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھا ہے, وہ مختی بہانے کی شکل میں ہو, سری لنکا میں تامل ٹائیگرز دیکھ لیجئے, اس کے بعد بھوٹان, نیپال سب کے سامنے ہیں, پھر خالستان والوں کو جا کر کینیڈا میں مار رہے ہیں, یہ امریکہ میں دہشت گردی کر رہے ہیں. تو دنیا کو نظر نہیں آ رہا سر ان تمام چیزوں کو, کہ اب تو پوری دنیا ظاہر ہے یہ بات تو ضرور کر رہی ہے لیکن پریشر ہندوستان پر نہیں ڈال رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, مفادات ہیں یا کچھ اور وجہ ہے؟ دیکھیں جی, دونوں چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں جس طریقے سے ابھی ہم نے ریسنٹ رسپانس دیکھا امریکہ کا, تو وہ میرے خیال میں بڑا پازیٹیو ہے, کہ لیسٹ وہ ریئلائزیشن ہے. ایون پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی جب یہ ابھی دیکھا نا کہ جو گرپنت سنگھ پنو کا جو اسسنیشن پلاٹ فائل ہوا تھا, وہاں پہ ٹرائل چل رہا ہے, تو امریکن نے ڈیمانڈ کیا ہے, وکاس یادو ایک را آپریٹر تھا, کہ اس کو ہینڈ اوور کیا جائے امریکہ کو. 5 وائز کنٹریز آپ کو پتا ہے وہ اس میں انوالو تھے, کینیڈا اس میں انوالو تھا, اور ان کے پاس ایویڈنس بھی ہیں. سو ان کی کوشش تو یہی ہے کہ اس پر ٹرائل چلیں, اور وہ مفادات بھی ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے پرنسپلز کا بھی دفاع کریں گے. تو موسٹ پرابلی دیکھیں پھر وہ بھی یہ ہے کہ اگر اس طرح چیزیں اگنور کرتے ہیں, چھوڑتے ہیں, تو تھنگس ول گو آؤٹ آف کنٹرول. تو دیئر فور چائنا کی جو درمیان میں انٹری ہوئی ہے, جس طرح چائنا نے ایکسٹینڈ لیا ہے پاکستان, میرا خیال میں کسی ایسے اور ملک نے اسٹینڈ نہیں لیا تھا جب انہوں نے کہا کہ وی ول ڈیفینڈ پاکستان سورینٹی اینڈ سیکیورٹی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور دیکھیں یہ جو آج ہم نے ٹارگیٹس ہٹ بھی کیے ہیں, وہ میزائل وہی تھے جو PL-15 ہم نے یوز کیے اور اپنے ایریا میں بیٹھ کے ادھر کھڑکا دیے تھے. بالکل. اچھا, اس میں سر چائنا نے بھی افسوسناک قرار دیا خطے میں جو صورتحال ہے, خاص طور پر امریکہ خالی کر کے گیا ہے افغانستان, وہاں جاتے ہوئے اسلحہ چھوڑ گیا, وہی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے. پہلگام واقعی میں ہم نے دیکھا, گو کے 10 منٹ بعد FIR پاکستان کے خلاف کاٹ کے, انہوں نے ابھی تک تو زخمی اور جو مرے تھے وہاں اٹھایا بھی نہیں تھا, پاکستان کا نام انہوں نے لے دیا. تو دنیا کو تمام چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں, لیکن خطے میں آپ نہیں سمجھتے کہ جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کر گیا وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکا ہے؟ برطانوی میڈیا بھی بات کر رہا ہے, اور اس کو دیکھنا چاہیے تھا بھارت کو, نہ کہ پاکستان پہ الزام لگا دیا. دیکھیں کہ یہ وہ تو انڈیا بھی یوز کر رہا ہے نا, وہی جو پراکسیز جتنی افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں وہ انڈیا بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. دیکھیں فتنہ الخارج بھی انڈیا کی پراکسی ہے, براز جو بلوچستان میں آپریٹ کر رہے ہیں وہ بھی BLA وغیرہ, BLA ہے, BLF ہے, BRA ہے, BRG ہے. سو دے آر آل دی پراکسیز. تو ان کو ویپنس ایکوپمنٹ تو وہاں سے آ رہا ہے, فنڈنگ بھی ایران افغانستان کے اندر ہی را والے پرووائڈ کر رہے ہیں. سو وہ وہاں کے ہستے فیون یوز کر رہے ہیں. تو بیہائنڈ ٹیررزم میں تو افغانستان کا ایریا بھی شامل ہے, تو افغانستان بھی کسی حد تک اس میں شامل ہے, اور انڈیا تو 100% اس میں شامل ہے. بالکل. اچھا سر, ایک چیز ہم اور بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا, پہلگام واقعہ, جہاں سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا کہ بھارت نے الزام پاکستان پر لگا دیا بغیر کوئی ثبوت دیے, پاکستان نے تو تعاون کی پیشکش کی کہ ہم تحقیقات میں تعاون کریں گے, لیکن بھارت یہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب عالمی برادری کوئی پریشر بھارت پر ڈال سکتی ہے, یا یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے کہ آیا اس معاملے کی تحقیقات کروائی جائیں کہ پہلگام واقعے کے پیچھے جو ہے وہ کون تھا؟ کیا اس طرف جا سکتی ہے صورتحال؟ جی ہو سکتی ہے. دیکھیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں یونانیمسلی ریزولوشن پاس کریں, 15 کے 15 جو لوگ کے 5 P5 اور 10 نان پرماننٹ ممبرز ہیں کہ انویسٹیگیشنز کرے. پاکستان تو یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو دس از دی پاسبلٹی, اور اس میں میرا خیال میں سب سپورٹ کریں گے, 15 کی 15 سپورٹ کریں گے جو انڈیا نے چاہتا ہے. تو پاکستان کو چائنا کی مدد سے ہمیں اس کو انیشیٹ کروانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے تحقیقات پہ. اچھا, امریکہ کی ہم سر بار بار بات کرتے ہیں, بڑا اہم یہ واقعہ جو ہوا پہلگام کا, نائب صدر موجود تھے امریکہ کے بھارت میں, مودی گئے ہوئے تھے سعودی عربیہ, مختصر دورہ کر کے واپس آئے, لیکن یہ جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی امریکہ کا صدر یا نائب صدر آیا ہوا ہو, اس وقت اس طرح کے ڈرامے, پروپیگنڈے, سازشیں کی جاتی ہیں اور پھر الزام لگا دیا جاتا ہے پاکستان پر. کیا سر اس کی وجوہات, مقاصد کیوں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ثبوت بھی کوئی نہیں دیے جاتے.
जी हाँ, देखें ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, इनकी हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, स्टेज इनकाउंटर्स की, स्टेज रिकवरीज की, और इसके साथ साथ देखें ये स्पाइंग भी इसमें भी इन्वॉल्व हैं, और EU लैब ने भी इनको एक्सपोज किया, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में भी ये इन्वॉल्व हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और स्पेशली जब इस तरह के वाक़यात करते हैं तो स्पेशली देखें कि छत्तीस सिंहपुरा का बड़ा वाक़या कोर्ट होता है। जब प्रेसिडेंट क्लिंटन विजिट पे गए थे तो वहाँ पे छत्तीस सिंहपुरा में सिख मारे गए थे और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगवाया है। बाद में सबूत सारे आ गए कि इंडिया ने खुद करवाया, और क्लिंटन ने अपनी किताब के बिल्कुल, ये तमाम शवाहिद हमेशा मौजूद रहे हैं, पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी के सामने भी रखे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। और नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त पाक भारत कशीदगी, और बल्कि अब तो जंग का आगाज़ हो चुका और इसका इक़दाम पाकिस्तान करेगा, और पाकिस्तान ने जो कुछ किया है गो के पैगाम तो पाकिस्तान ने बहुत तगड़ा और बड़ा दे दिया है कि अपने हक़ का दिफा महफूज रखते हैं हम, और दिफा में जो कुछ किया पाकिस्तान ने, 5 तैयारे मार गिराए पाकिस्तान ने। और जबकि अगर मैं बात करूं भारत की, पाकिस्तान के असली दुश्मन की, कि उन्होंने पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ जगहों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 26 अफराद जो है वो शहीद हुए, जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, 46 अफराद जख्मी हुए हैं। और उसके बाद जायज़ सलामती कमेटी का इजलास हुआ, और शुमाइला उसके बाद पाक फौज को भारतीय जारहियत का बिल्कुल भारत ने जवाब देने का कहा है। ये हमला तो कर दिया है, लेकिन अब इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अभी तो बदला हम लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।